اس پاکستان میں ایک مولانا بہت بڑا بن گیا ہے اور یہ مولانا فرانس پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر اتری اس بھیڑ میں ایک یا دو نہیں سینکڑوں اسلامک کٹر پنتھی ہیں۔ سب کا ایجنڈا ایک ہے، سب کی باتیں سیم ہیں اور ان سب کا سرگنا بھی ایک ہی ہے۔ داڑھی والا یہ مولانا سرعام جہاد کی بات کرتا ہے، 20 سڑک پر سر کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ 60% پوری دنیا جو آدھا فرانس سے پیدا ہوتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اعلان جہاد کرو اس کے خلاف۔ جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی سن، تو فرانس کے ساتھ ہے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں۔ کہنے کو یہ مولانا تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا مخیہ ہے۔ نام ہے خادم حسین رضوی۔ یہ بالکل نیا مولانا ہے۔ یہ پاکستانی مولانا فضل الرحمان سے زیادہ کٹر ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ عمران کے ملک میں اس مولانا کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، پاکستان کو ایک اسلامک راج بنانا، اور فرانس میں ہوئے اسلامک آتنکی حملے کی آڑ میں یہ اب آتنکوادیوں کو بھی کھلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے اور عمران کی ناک کے نیچے ریلیاں بھی نکال رہا ہے۔ آپ بھی بہت غور سے سنیے گا، اس پاکستانی مولانا کے دماغ میں کٹر پنتھ کا کیسا وائرس موجود ہے۔ تجھے کچھ نہیں کہا، سارے جہان ایک لمحے میں غرق ہو جائے، حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت پر سینکڑے کا کروڑواں حصہ بھی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں بالکل قریب آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، پھر نہ کہنا بعد میں کہ جی ہمیں آپ نے مہلت نہیں دی، اور اس کا سفیر نکالو، اپنا سفیر واپس بلاؤ، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ معمولی سا مطالبہ ہے، بڑا مطالبہ یہ ہے فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو۔ جو بھی فرانس کے اندر ہوا، غازی عبداللہ شیشان ہم اس کے ساتھ ہیں، جس نے مذمت کی اس پر لعنت، جس نے کہا کہ دہشت گردی جو ہوئی ہے فرانس میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت۔ کراچی سے آئی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، سڑک پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جدھر نظر دوڑائی جائے ادھر بس کٹر پنتھ کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ایکسٹریمسٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے کے لیے یہ فرانس کے خلاف ہوا ایک ویرودھ پردرشن تھا، مگر اس بھیڑ کی سچائی کیا ہے یہ خود اس مولانا کی زبانی سنی، جو فرانسیسی ٹیچر کا گلا کاٹنے والے آتنکوادی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، اور بھیڑ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فخر ہے کا نعرہ لگا رہی ہے۔ ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے، غازی ظہیر کے عمل پر بھی فخر ہے، اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاخ کو پکڑ کر ایسے گردن کاٹ دی، اس پر بھی ہمیں فخر ہے۔ اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بساط کے مطابق گستاخان کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ 20 سڑک پر آتنکواد کے سمرتھن میں ایسی ریلی کا آیوجن صرف اور صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی جیسے مولانا پاکستان کی رگ رگ میں بسے ہوئے ہیں۔ 2015 کے بعد سے خادم حسین رضوی پاکستان کی راجنیتی میں کافی اندر تک گھستا چلا گیا۔ یہ پاکستان میں شریعت کا قانون قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ مولانا اپنے بائیو ڈیٹا میں بھلے ہی خود کو دھارمک آندولن چلانے والا لکھے، سچائی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر یہ کٹر پنتھی وچار دھارا کی دکان چلاتا ہے۔ آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اتنا اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے، اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تے حضور دی ہے نا، اسی تے تانوں کچھ نہیں کیا، اسی تے تانوں کچھ نہیں کیا۔ مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نے کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔
भौंके जो सलामत न रहे ते रसूलुल्लाह नाल कोई गद्दारी कर जाए फिर किस तरह सलामत रह सकता। ये मौलाना इस्लाम के नाम पर सिर्फ गाली गलौच या जिहाद की धमकी नहीं देता, ये तो खुलेआम एटम बम वाली धमकी भी देता है, और इसने ऐसी धमकी एक बार नहीं कई बार दी है। फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10 एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कढो, बाहर कढो एटम बम नु। हाँ जी, और बाहर कढो एटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने तो शर्मिंदगी नहीं होनी। हक चार यार, 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 शनिवार को भी इस मौलाना ने वही बात दोहराई और कराची की सड़कों से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ वाला जहर फैलाया। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे दुनिया अच्छी तरह अभी पहचान नहीं पाई है, मगर इससे पहले कि देर हो जाए ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं को एक्सपोज होना जरूरी है। दुआओं से फ्रांस का मसला हल नहीं होगा। आज लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ दुआओं से फ्रांस का मसला हल होगा, दुआओं से नहीं होगा, फ्रांस के साथ ऐलान जंग करना पड़ेगा। तो आपने उन सबको कत्ल करने के बाद कुछ लोगों को फरमाया आग जलाओ, मैंने इनको जलाना है इसमें। हाँ, इन्होंने हुजूर के बारे में कत्ल के बाद फरमाया फिर इनको मैंने आग भी लगानी, ताकि क़यामत तक किसी काफिर को भी पता चले कि मुसलमान जब हुजूर की बात आए तो ऐसे अल्लाह की तलवार भी अपने आप से बाहर हो जाती है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें काफिर कर रहे हैं और तुम यहाँ भी मीटिंगें कर रहे हो। मीटिंगों से मसले थोड़े हल होने हैं, मीटिंगों से मसले हल नहीं होने, उनके खिलाफ ऐलान जिहाद करो। ये मौलाना पिछले कुछ दिनों से फ्रांस के मुद्दे पर अपनी तकरीरों की वजह से अचानक लाइमलाइट में आया है, मगर एक सच्चाई ये भी है कि ये भारत पर भी टेढ़ी नजर रखता है और आतंकवादी हाफिज सईद की भाषा बोलता है। हुण दियो ना जवाब। हिंदू जर्नल जे कहंदा असी पाकिस्तान ते हमला करना है, हुण लिबरलों नूं लियाओ मैदान विच जेड़े साडे खिलाफ कहंदे सन कि बड़े सख्त बातें करते हैं, ये बड़ी दहशतगर्द है, इनको रोकना चाहिए। ए सारे लिबरलों नूं इकट्ठा करके मरद सर दे बार्डर ते ले जाओ, हिंदुआं नाल गल करो। ये गल नहीं कर सकते, गल कोई करेगा जेड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम होएगा। बुलाओ ना जरदारी दे पुत्तर नूं जेड़ा मूर्तियां ते दुध चाड़दा रहा, हाँ जी, बुत परस्तियां करदा रहा, मूर्ति हिंदुआं नूं बुलाओ जरदारी दे पुत्तर नूं। हिंदू जर्नल नूं जवाब देवे, मूर्तियां ते दुध चाड़न वाला ते मंदिर जाके टल खड़काने वाला ते राम और भगवान एक कहने वाला हिंदू को जवाब नहीं दे सकता। हिंदू को जवाब देगा तो महमूद गजनवी का गुलाम जवाब देगा। क्यों जी? महमूद गजनवी जब आखिरी बारी सोमनाथ दा वड्डा बुत तोड़न लगा ना, अब जिस मुल्क में ऐसे कट्टरपंथियों का राज होगा वहां तो आतंक की फैक्ट्रियां ही खुलेंगी, आतंकवादी जलसे करेंगे, मरने मारने की बातें करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।